حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش کے خزانوں میں سے 3 چیزیں تحفے کے طور پر عطا کریں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 توحید والوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش سوائے شرک کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو رات کو پڑھ لے، اسے دن بھر کے لیے یہ دونوں آیات کافی ہیں۔ اسی طرح صحیح ترمذی میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی جس میں یہ دونوں آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو ختم کر دیا گیا۔ جس گھر میں یہ آیتیں 3 راتوں تک پڑھی جائیں، اس گھر کے قریب شیطان کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ ایک اور جگہ ترمذی و نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی عظیم بات ہے، یہ فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ بعد نماز عصر اول و آخر درود شریف پڑھنے کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاد رکھتے ہیں اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر کرم فرما اور ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر کوئی ایسا بار دنیا اور آخرت میں نہ ڈالیے جس کو ہم نہ سہ سکیں، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔